یہ درد بھرا واقعہ سن لینے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو دیکھا کہ سارے کام ہو گئے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ساتھ رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس کے لیے گرم ہو رہا ہے اور سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہنے لگی کہ آج میرے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اور وہ کچھ تلاش کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں پیاری بیٹی فاطمہ آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ ابھی تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا دکھ ہم بھولے نہیں، تو آپ کی جدائی کس طرح برداشت کریں گے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی کا دکھ اٹھاتے ہوئے میری جدائی کا غم بھی اسی طرح برداشت کر لینا۔ آپ پوچھنے لگے کہ وہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو، تو اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو، تم آج بھی کام کر رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، آپ کے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی گرم کر رہی ہوں کیونکہ آپ کے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھ سے نہلا سکوں، اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں کہ آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر میرے بعد کھا سکیں۔ میرے بعد کون آٹا پیس کر دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، انہیں تیز بخار شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں۔ اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، اور آپ دونوں کے ماں باپ کو روتا دیکھ کر سوچئے تو آپ کے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ سوچئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب پتہ چل جائے کہ آج انہوں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچے ہیں، اور میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، بچوں کو کون روز نہلائے گا۔ پوچھنے لگے اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں۔ حسن اور حسین دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں۔ امام حسن بھی ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی کوئی نافرمانی کی ہو اور آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں کہ تو نبی کی بیٹی ہے، آپ نے اپنا حق پورا ادا کیا، میں آپ سے بالکل خوش ہوں، یہ بات کہتی ہیں۔ دوسری بات وہ کہتی ہیں کہ جب آپ دوسری شادی کرنی ہو تو کر لینا، مگر میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دینا۔ اور تیسری بات کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہو، میں لوگوں کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک خود کو پردے میں رکھا، غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی نہ دیکھے اور مجھے رات میں دفن کیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا کہ جب وہ رخصت ہو رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور ان کے بچوں کی ملاقاتیں اور وہ یہ الفاظ کہہ رہی ہوں۔ بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہیں کہ آج میرے دن میں میرے بابا جان میرے خواب میں آ کر کہتے ہیں فاطمہ تمہاری سحری علی کے دسترخوان میں اور افطاری میرے ساتھ ہوگی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہوتی ہیں۔ جنازہ اٹھایا جاتا ہے
اب جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کندھا دیتے ہیں، اور تبھی اس وقت ایک صحابی وہاں پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی انتقال کر گئی، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے بچوں کو چومتے ہیں۔ یہ کیسا منظر تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری بھی رو پڑتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں کہ یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز ہے جو ہم بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ اس میں بی بی فاطمہ کی آواز آتی ہے اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھیں، یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس کافی دیر بیٹھے روتے ہیں۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو پاک لوگ تھے، وہ جنتی لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں۔ ہزار سوال کرے گی قبر ہم سے کہ کون سے امام آئے میرے پاس۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت مسلمہ کی، آمین ثم آمین۔